کہا یہ جاتا ہے کہ 20ویں روزے کی فجر کی نماز پڑھ لینے کے ساتھ ہی رمضان المبارک کا اعتکاف جوائن کر لینا چاہیے، یعنی کہ 20ویں روزے کی فجر کی نماز پڑھ لینے کے ساتھ ہی اعتکاف شروع کرنا چاہیے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور جو یہ موقف رکھتے ہیں کہ 20ویں رمضان ہی اعتکاف شروع ہو جاتا ہے فجر کی نماز کے ساتھ، آپ ان کی ذرا گفتگو ملاحظہ فرمائیں۔ ایک نیکی شروع ہو رہی ہے اعتکاف، میرے لیے گل جڑی نا یہ بیان کرنی ضروری ہے۔ بریلوی من گئے، دیوبندی من گئے، صرف ہم لوگ پرانا رواج نہیں چھڈ دے، کوئی شام نہ آ کے پوے نہ دین کتے لکھیا، کوئی روایت نہیں ہے دی کہ شام نو آ کے مغرب تو پہلا اعتکاف بہن۔ اعتکاف سویرے جنہیں بہنا ہے آج تیاری کر لو، ساری کھا کے آؤ، نماز فجر پڑھو، اتنے بیٹھ۔ اللہ دے رسول علیہ السلام کا جو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی اذا اراد ان یعتکف، حضور کا جب ارادہ ہو جاتا اعتکاف کا صلی الفجر، نماز فجر پڑھتے اور اعتکاف کی جگہ بیٹھ جاتے۔ انہاں کولوں بنا لی آئے رات دے ہوندے سی بھئی یہ کتھی ہے بخاؤ نا جڑا رات آئے کول کر لے، اعتکاف فجر تو شروع ہوتا۔ ہاں کچھ امام غلطی کھا گئے، امام اوزائی جیسے احمد، انہوں نے 21 دی فجر سمجھا، شروع فجر تو ہی کیتا مگر 21 کرتا۔ اور علامہ سندھی اور دوسرے پٹھے جی 21 رات لہرات القدر ہوئی تو جھانڈی نہیں پھر۔ ناظرین، آپ نے موصوف کی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ موصوف نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بیان کی ہے، اور اس روایت کے الفاظ بھی پڑھے ہیں، اور ان الفاظ میں کوئی بھی ایسا ذکر نہیں ہے جس سے ہمیں معلوم پڑتا ہو کہ 20ویں رمضان کی فجر کی نماز پڑھ لینے کے ساتھ اعتکاف شروع کرنا چاہیے۔ وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب کبھی ارادہ ہوتا کہ آپ اعتکاف کریں تو آپ فجر کی نماز ادا کرتے، اور فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد اپنے اعتکاف کی جگہ یعنی کہ حجرے خیمہ میں داخل ہو جاتے۔ ناظرین، یہاں پر اس حدیث میں نہ 21 کا ذکر ہے نہ 20 کا ذکر ہے، کسی کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اور میں آپ کے سامنے ایک حدیث صحیح بخاری کی بیان کرنے والا ہوں۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان کا۔ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایات کو دیکھا جائے تو ہمیں معلوم یہ پڑتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے، اور تمام امت اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ آخری عشرہ 20ویں روزے کی مغرب کے اور سورج کے غروب ہونے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، یعنی کہ 20واں روزہ ختم ہو جائے، افطار کر لیا جائے، 21 رمضان کی پہلے والی جو رات ہے اس رات سے آخری عشرہ شروع ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے کہ فجر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں داخل ہوتے، تو ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں چلے جاتے اور 21ویں روزے فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد حجرے میں داخل ہوتے۔ ناظرین، یہ جو بات میں نے بیان کی ہے اس کی صراحت صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے، آپ یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔ عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اعتکفنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشر الوسطى من شہر رمضان فلما اصبح صبیحة 20 ورجعنا فنام فأري ليلة القدر ثم أنسيها فلما كان العشي جلس على المنبر فخطب الناس فذكر الحديث قال ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع إلى معتكفه۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 344 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2220، اور یہ بیروت سے چھپی ہے۔ ناظرین، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا رمضان میں، پھر جب 20ویں صبح ہوئی تو ہم لوٹ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے تو آپ کو لیلۃ القدر دکھائی گئی، پھر بلا دی گئی۔ فلما کان العشی، پھر جب شام ہوئی، جلس علی المنبر، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، فذکر الحدیث، تو آگے لمبی حدیث بیان کی، یہ بھی فرمایا کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا تھا اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ اپنے خیموں میں لوٹ جائے۔ لیکن اسی حدیث سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ 20ویں رمضان کی فجر کی نماز پڑھ لینے کے ساتھ ہی اعتکاف کی شروعات کر لینی چاہیے۔ آپ اندازہ کریں
इस हदीस में ऐसा कहीं नहीं है। जब नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने भी आखिरी अशरे का एतिकाफ शुरू किया है, सही इब्ने खुज़ैमा की इस रवायत के मुताबिक, तो शाम को ही 20वें रोजे की मगरिब की नमाज के बाद यानी कि 21वीं रात को शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि फजर की नमाज पढ़ ली है 20वें रमजान में और उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपना एतिकाफ तोड़ दिया, खत्म कर दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर जब चढ़कर खुतबा दिया और एतिकाफ पर लौटने का हुक्म दिया तो वो 20वें रमजान की शाम थी, यानी कि 20वें रोजे की शाम थी। 20वें रोजे का दिन निकल गया, 20वें रमजान का दिन निकल गया। जहां से दोबारा एतिकाफ शुरू किया गया वो 20वें रोजे की शाम थी, ना कि 20वें रोजे की फजर थी। फिर इसी तरह इसी हदीस की किताब में सही इब्ने खुज़ैमा में हदीस नंबर 2243 है, जिसमें बिल्कुल इसी तरह सराहत के साथ मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने इसी तरह एतिकाफ तोड़ा 20वें रमजान को। तो नबी अलैहिस्सलाम शाम के वक्त मिंबर पर चढ़े हैं और शाम के वक्त फरमाया कि आप दोबारा से रमजान के एतिकाफ को ज्वाइन करें, जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ पहले एतिकाफ कर चुके हैं। नाज़रीन, सही इब्ने खुज़ैमा की इन दोनों रवायात से हमें यह मालूम पड़ता है कि एतिकाफ 20वें रोजे की शाम को मगरिब के बाद ही शुरू होगा, ना कि 20वें रोजे की फजर के वक्त। और जो पहली रवायात हैं जो अमूम के साथ जिक्र की गई हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, उनसे भी ये मालूम पड़ता है वहां पर 20वें और 21वें का तो तज़किरा ही नहीं है। वहां पर तो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के आखिरी अशरे के एतिकाफ का जिक्र किया गया है। नाज़रीन, आखिरी अशरा 21वें रोजे की रात को होता है, यानी कि 20वें रोजे का सूरज गुरूब हो जाए और मगरिब के बाद आखिरी अशरा शुरू हो जाता है रमजान का। और यही सही मौक़िफ़ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आखिरी अशरे में ही एतिकाफ किया है। और ये जो अमूम के साथ हजरत आयशा और हजरत अब्दुल्ला से रवायात मरवी हैं और इनका मतलब आखिरी अशरा ही है, जो कि 20वें रोजे की शाम बनती है और 21वें रोजे की रात बनती है।